بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر وقال علیہ الصلاة والسلام کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس دنیاوی زندگی کے اندر نہ کوئی شخص اپنے سے آیا ہے، اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ ہر ایک کے آنے اور جانے کا وقت مقرر ہے، اور اس کے درمیان کی مدت کتنی ہے وہ کسی بھی شخص کو معلوم نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کوئی شخص اس مختصر سی زندگی کے اندر کتنے سال تک زندہ رہے گا۔ آدمی کو اپنی زندگی کی مدت اور اپنی موت کا وقت معلوم نہیں ہے، اور یہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ علماء کرام نے کتابوں کے اندر مثال دے کر یہ سمجھایا ہے کہ اگر ساری دنیا کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے جو 1000 سال پر دانے کو چن کر اٹھاتی رہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ دانہ ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حشر کے میدان کا اللہ رب العزت نے جو منظر کھینچا ہے وہ ایک دن کتنا لمبا ہوگا اس کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ اس اعتبار سے اگر ایک آدمی کو دنیا کے اندر 50 سال یا 60 سال یا 70 سال کی زندگی ملتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کی عام طور سے عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ گزشتہ زمانوں کے اندر لوگوں کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی، لیکن اس امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ اگر اس حساب سے بھی جوڑا جائے تو 50,000 کے بالمقابل 60 یا 70 سال کی زندگی کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے، اور اس کی مدت مشکل سے 1 منٹ 1.5 منٹ ہے، اور جس زندگی کی مدت 1 سے 1.5 منٹ ہو اس کے اندر کیا آدمی لہو و لعب کی جانب، زیب و زینت کی جانب، دنیاوی تفاخر کی جانب، کیا اس کا ذہن اس جانب بھی جا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔
الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا آدمی دنیا کے اندر کرے گا آخرت کے اندر اسی کے حساب سے اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اگر ہم نے دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے کی ہوگی تو جس طریقے سے کوئی کسان جب محنت کے زمانے کے اندر، بیج بونے کے زمانے کے اندر محنت کرتا ہے تو اس کو موسم آنے کے اوپر پھل کے ملنے کی امید ہوتی ہے اور وہ اس امید پر بہت خوش ہوتا ہے، اور موسم آنے کے بعد اس کو کٹائی کے بعد وہ ساری چیزیں اس کی محنت کا پھل اور ثمرہ اس کو ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی محنت کے زمانے کے اندر محنت نہ کرے، بیج نہ ڈالے، تو پھر اس کے بعد جب کٹائی کا زمانہ آئے گا تو اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اس وقت یہ افسوس کرتا رہے گا، کاش کہ میں اس زمانے کے اندر کچھ کر لیے ہوتا تو آج میرے پاس بھی پیداوار ہوتی، پھل ہوتا، جس کے ذریعے سے مجھے نفع حاصل ہوتا۔ بالکل اسی طرح ایک شخص جب دنیا کی زندگی سے آخرت کی جانب منتقل ہوگا اور آخرت میں جائے گا تو وہ شخص جب آخرت کے اندر انعامات اور عذاب کو دیکھے گا تو پھر اس کے بعد یہ شخص افسوس کرے گا، کاش کہ میں دنیا کے اندر ان اوقات کی حفاظت کیے ہوئے ہوتا اور ان کی قدر کر کے اللہ کی مرضیات کے اندر ان کو گزار دیا ہوتا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارا ہوتا، تو آج مجھے بھی اس دن افسوس کا سامنا نہ کرنا پڑتا اور میرے پاس اللہ کی جانب سے ملنے والے انعامات ہوتے۔ جب انسان حسرت اور افسوس کرے گا اور اس وقت وہ اس کی تمنا کرے گا، کاش کہ مجھ کو دنیا کے اندر دوبارہ لوٹا دیا جائے اور میں وہاں پر جانے کے بعد نیک کام کروں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے دنیا کے اندر تم کو اتنی عمر عطا نہیں کی تھی جس کے اندر نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرتا، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ یعنی دنیا کے اندر ہم نے تم کو اتنی زندگی دی تھی کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر لیتے، اور تمہارے پاس نذیر بھی آئے تھے۔ نذیر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، لوگوں کو سمجھایا کہ اے لوگوں، آخرت کا مرحلہ پیش آنے والا ہے، وہاں پر اپنے رب سے تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے، کہ قرآن پاک خود یہ ڈرانے والی ایک کتاب ہے، اس کے اندر آخرت کے مراحل اور آخرت کے منظر کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، کیا اس کی وجہ سے تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوئی؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جسم کے اندر سفید ہونے والا بال ہے، کہ جب بال سفید ہوتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اب یہ تم کو ڈرا رہا ہے کہ اب تمہاری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، اب بھی سمجھ جاؤ، آخرت کی جانب رجحان پیدا کرو اور آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں نذیر سے مراد آدمی کی بیماری ہے، کہ جب انسان کو سر میں درد ہوتا ہے، جب انسان کو بخار آتا ہے، جب انسان کو اور کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو یہ خود آدمی کو ڈراتا ہے کہ اب سنبھل جاؤ، جو غفلت والی زندگی تھی اس سے توبہ کر لو، آخرت کی زندگی کو یاد کر لو۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے، اس وقت اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس بیماری سے شفایاب ہو گیا تو اب میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ لیکن اللہ رب العزت جب بندے کو صحت اور تندرستی عطا فرماتا ہے، وہی بندہ ہوتا ہے جو یہ کہتا تھا کہ اب میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا، اب وہی شخص پھر غفلت کے اندر زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی مرضی، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ بیماری خود انسان کے لیے ایک ڈرانے والی چیز ہے
کیا اللہ رب العزت حشر کے میدان میں ارشاد فرمائیں گے جب کوئی شخص اس کی تمنا کرے گا کاش کہ مجھ کو دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیا جائے، میں اب نیک کام کر کے آؤں گا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس کے اندر نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرتا اور تمہارے پاس نذیر یعنی ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عمر عطا فرمائی ہے، یہ قیمتی عمر ہے۔ ہم کل کے اوپر آج کے کام کو ٹال دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اب جمعہ آئے گا تو اس دن سے ہم یہ کام کریں گے۔ جمعہ آتا ہے، غفلت ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں اچھا اگلے جمعہ سے نماز شروع کریں گے، اچھا اگلے جمعہ سے نماز شروع کریں گے، سستی ہو رہی ہے، اچھا کل سے شروع کریں گے۔ کرتے کرتے پھر آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک عجیب واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک محل بنوایا اور محل بنوانے کے بعد اس کے اندر ایک مرتبہ دیکھا جو خامی نظر آئی اس محل کو توڑوا دیا، دوبارہ بنوایا، سہبارہ بنوایا۔ بنوانے کے بعد جب اس کو ایسا نظر آیا کہ اب اس محل کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہے اور یہ محل ایسا ہے کہ اب اس کے اندر کوئی خامی نکال نہیں سکتا، تو اس نے عام اعلان کرا دیا کہ ہمارے محل کے اندر کی زیارت کرو اور کوئی شخص کیا ایسا ہے جو اس کے اندر خامی نکال سکے۔ لوگ آتے رہے، دیکھتے رہے، آتے رہے، دیکھتے رہے کہ ہر ایک نے تعریف کی کیونکہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی تھی ہی نہیں۔ ایک درویش اللہ والے نے کہا کہ مجھے اس محل کے اندر دو خامی نظر آ رہی ہے، دو کمی نظر آ رہی ہے۔ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور بادشاہ کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ اس محل کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس محل کے اندر دو کمی ہے وہ ان کو نظر آ رہی ہے۔ تو انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ کون سی دو کمی ہے؟ کہا اس کے اندر دو کمی ہے۔ ایک کمی یہ کہ جو محل آپ نے بنوایا ہے یہ محل کبھی یہ ہمیشہ ہمیش نہیں رہے گا، ایک دن ختم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ جس محل کے اندر رہتے ہیں آپ اس محل کے اندر ہمیشہ نہیں رہ پائیں گے، ایک نہ ایک دن آپ اس محل کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ دیکھیے اللہ والے کی نگاہ اور ان کی نظر کہاں رہتی ہے کہ لوگ تعریف کے پل باندھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے اندر دو کمی نظر آ رہی ہے۔ یہ کمی کیوں ان کو نظر آئی؟ ان کی نگاہ آخرت کے اوپر تھی، آخرت کی نعمتوں کے اندر تھی اور دنیا کی چیزوں کے اوپر نظر تھی کہ دنیا کی چیز ایک دن ختم ہو جائے گی، یا تو وہ چیز اس سے ختم ہو جائے گی یا آدمی ان چیزوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ آج ہمارا رجحان، ہمارا نظریہ، روزانہ کی ہماری فکر اور ہماری سوچ آخرت کے مقابل دنیا کے اوپر زیادہ ہو رہی ہے۔ جتنا جتنا وقت بڑھتا جاتا ہے ہماری دنیا کی سوچ بڑھتی جا رہی ہے، دنیا کے اندر ترقی کی فکر بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی لالچ کے اندر آدمی اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ ہم اگر اس دنیا کی زندگی کو اندر آج کے کام کو کل پر ٹالتے رہے تو پھر اس کے بعد ہم جب موت کا وقت آئے گا تو حسرت اور افسوس کے علاوہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر زندگی دی ہے آخرت کے اندر نوازنے کے لیے، ہمیں انعامات دینے کے لیے۔ وہ انعامات اسی وقت ملے گا جب ہم ان ایام کی قدر کریں گے، اور اگر ہم ان ایام کی قدر نہیں کریں گے تو حشر کے میدان کے اندر آدمی حسرت اور افسوس کے اندر اپنے ہاتھ کو چبا ڈالے گا، لیکن اللہ رب العزت کو رحم نہیں آئے گا۔ علماء کرام نے کتابوں کے اندر مثال دی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ محل بنائے اور کہے کہ اس محل کے اندر ایک ٹوکرے دیا اور کہا کہ اس کو لے کر جاؤ، اس بات کا خیال کرو
کہ اس ٹوکرے کو عمدہ سے عمدہ پھل سے بھر کر لاؤ گے تو میں تمہیں انعامات سے نوازوں گا، میں تمہیں انعامات سے نوازوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ٹوکرے عمدہ سے عمدہ پھل سے بھرے ہوئے ہونے چاہیے۔ ایک شخص خالی ٹوکرے کو لے کر باغ کے اندر گیا، جب گیا تو دیکھا کہ بڑا عمدہ پھل ہے، بہت عمدہ پھل ہے، جی چاہا کہ توڑ کے بھر لوں، لیکن چونکہ آگے 7 دروازے تھے، اس لیے اس نے کہا کہ چلو اگلے باغ کے اندر جاتے ہیں، وہاں تو اس سے اچھا ہوگا۔ اب دوسرے کے اندر گیا تو واقعی دوسرے باغ کے اندر اس سے بھی اچھے پھل تھے۔ اس نے کہا کہ چلو اب اس سے آگے تو اس سے اچھا ہوگا۔ جب اس سے آگے گیا تو دیکھا کہ اس سے اچھا پھل ہے۔ اب اس کے دل کے اندر آیا کہ اس سے آگے اور اچھا پھل ہوگا، اور آگے بڑھتا گیا اس امید پر کہ اور اچھے پھل ہوں گے۔ پھر آخر میں جب آیا تو وہاں پر باغ کے اندر کانٹے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، پھل ختم ہو چکے تھے، لیکن بادشاہ کی یہ شرط تھی کہ جس باغ کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے پیچھے مڑ کر نہیں آنا ہے۔ اب وہ جب کانٹے والے باغ کے اندر آیا، اگلے باغ کے اندر گیا تو اس میں بھی کانٹے اور ببول تھے۔ بعد میں جب 7 باغ سے واپس ہو گیا تو اس کے پاس ٹوکرا خالی کی خالی تھا، اس امید پر کہ میں اگلے سے بھر لوں گا، اس امید پر کہ میں اگلے سے بھر لوں گا۔ وہ شخص آخر میں اس کا ٹوکرا خالی رہ گیا، اور جو بادشاہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو انعامات سے نوازوں گا، ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ بادشاہ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا، کیونکہ اس کو ٹوکرا بھرنا تھا عمدہ سے عمدہ پھل سے، اور یہ شخص آگے کی چاہت کے اندر، آگے کی لالچ کے اندر تازے پھل سے اپنے ٹوکرے کو عمدہ پھل سے نہیں بھرا، اور یہ سوچتا رہا آگے کروں گا، آگے کروں گا، پھر آگے کرنے کا اس کو موقع نہیں ملا۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ابھی ہماری عمر کیا ہوئی ہے، ہم کیوں نماز پڑھیں؟ تھوڑا اور بڑے ہو جائیں گے تو اہتمام سے پڑھیں گے، تھوڑا اور بڑے ہو جائیں گے تو اہتمام سے پڑھیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی معذور ہو جاتا ہے، بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، پھر نماز پڑھنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، پھر چاہ کر بھی یہ شخص نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اس وقت اس کے پاس موقع تھا نماز پڑھنے کا، اور اس وقت چاہت نہیں تھی، اور آج چاہت ہے لیکن جسم اعضاء و جوارح اس کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، لہذا حسرت اور افسوس کرے گا۔ اب اس وقت جب یہ حسرت اور افسوس کرے گا تو افسوس واپسی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت یہ زندگی عطا فرمائیے۔ اللہ رب العزت حشر کے میدان کے اندر ہم سے اس زندگی کے متعلق پوچھیں گے، وہاں پر ہم سے سوالات ہوں گے۔ سوالات میں سب سے پہلا سوال، ان اول ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، جس شخص سے قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ جس شخص کی نماز صحیح ہوگی اس کے باقی اعمال کے بارے میں چشم پوشی سے کام لیا جائے گا۔ اگر نماز خراب نکل گئی، نماز کے اندر غفلت ہوئی تو اور چیزوں کے بارے میں سختی کی جائے گی۔ آج کتنی آسانی سے ایک مسلمان نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، ذرا ہم غور کریں۔ معمولی عذر کی وجہ سے مسجد کے اندر آ کر جماعت سے نماز پڑھنے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر نماز کا کتنا اہتمام تھا، اور آج مسلمان نماز سے کتنی غفلت برت رہا ہے۔ ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس زمانے کے اندر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ منافقین کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود وہ مسجد کے اندر آتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد کے اندر اگر نہ آئیں تو لوگ ہمیں منافق سمجھنے لگے، حالانکہ وہ منافق تھے۔ اور آج اپنے کو مسلمان کہنے والا بھی مسجد کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہر طرح کی پریشانی آ رہی ہے، مصائب آ رہے ہیں، دقتیں آ رہی ہیں، آدمی اسباب کی جانب متوجہ ہوتا ہے، کبھی اس کا ذہن اس جانب بھی جاتا ہے کہ ہمارے اوپر حالات، ایک مسلمانوں کے اوپر اللہ کی جانب سے جو حالات آتے ہیں وہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے
جس کی وجہ سے اللہ کی جانب سے یہ عذاب آیا ہے، یہ پریشانی آئی ہے، اگر ہم اس بدعملی کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کی جانب سے یہ پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ آج ہم بہت اللہ کی جانب سے آنے والے مصائب اور پریشانیوں کے حل کو تلاش کرتے ہیں ادھر ادھر، لیکن اللہ رب العزت نے جو نماز جیسی اہم عبادت عطا فرمائی ہے ہم اس کی جانب توجہ نہیں کرتے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ رب العزت کے سامنے مسائل کو رکھیں، اللہ رب العزت مسائل کو حل فرمائے گا۔ آج ہم نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ کر ادھر ادھر ان کے در پر جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے در پر جھکنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ فرض کو چھوڑ رہے ہیں، جبکہ فرض کو ایک مسلمان فرض نماز کو چھوڑ دے اس کا تصور اسلام کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان اور ایک کافر کے اندر فرق نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حشر کے میدان میں اپنے امتیوں کو اعضاء کے ذریعے سے، وضو کے اعضاء کے چمکدار ہونے کے ذریعے سے پہچانوں گا۔ اب جو شخص نماز نہیں پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ وضو بھی نہیں کرے گا، اور جو وضو نہیں کرے گا حشر کے میدان کے اندر اس کے چہرے نہیں چمکیں گے۔ ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہ پڑھنے والوں سے کتنے ناراض ہوتے ہیں، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی بھی چاہیے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، نماز کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے عطا فرمائی ہے۔ آخرت کی تیاری میں سب سے اہم دخل نماز کا ہے۔ اگر نماز ہماری صحیح ہوگی تو قبر کی منزل بھی آسانی سے پار ہو جائے گی، اور حشر کے ساری منزل بھی ہمارے لیے آسان ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔